खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में मैं आपका भाई खुदा का खादम पास्टर तारिक लाल क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से कलाम मुक़द्दस को लिए हुए मेरे अजीज़ों आपके दरमियान मौजूद हूँ। और इन दिनों हमने एक सीरीज़ शुरू की आखिर ज़माने की निशानियाँ, और हमारा जो रेफरेंस ऑफ द बाइबल वो दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आए खुदा के कलाम में से देखेंगे आज लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुद गर्ज, ज़रदोस्त, शेखीबाज, मगरूर। इस पे हमने बात की पिछले दिनों, और आज पांचवा पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है बदगो। और बज़ाहिर तो ये लफ्ज़ है कि बदगोई करना, किसी की मुखालफत करना, और दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो दूसरा मीनिंग अभी जो मेरा बेटा जोसिया अभी वो जो सर्च कर रहा था वो है किसी की इंसल्ट करना, तौहीन करना। और बाइबल इसके बारे में क्या बयान करती है कि ये इंतहाई ख़तरनाक सिचुएशन है, वो खुदा के ख़िलाफ़ हो, पाक रूह के ख़िलाफ़ हो या इंसान के ख़िलाफ़ हो, सारी जगहों पर खुदा इस चीज़ की मुखालफत करता है उन लोगों की जो किसी की भी इंसल्ट करते हैं, बदगोई करते हैं, बुरा बोलते हैं। और बदगोई ये बहुत बुरी बात है। और देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने खुदा के बनाए हुए खूबसूरत दिनों को ख़राब करके रख दिया, बुरा बना दिया। क्योंकि ये सारा कुछ जो था ये इंसान के लिए खुदा ने बनाया, खूबसूरत कायनात, वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और लेकिन इंसान को जब खूबसूरत गार्डन के अंदर बना कर रखा गया तो इंसान ने आखिर ज़माने में जब अबलीस की बादशाही, उसकी शरारतों के हीले हमले अरूज पर हुए, अबलीस ने इन साइकोलॉजिकल वे, नफ्सियाती तौर पर इंसान को जब कंट्रोल किया, होल्ड किया, तो उसकी रविशों को, उसके ख़यालों को, उसकी सोचों को, दूसरों के तल्लुक़ से मुनाफ़क़त और नफ़रत और ग्रज और किसी की नाफरमानी, ना माफ़ करना, तोहमत परस्ती, ये चीज़ें अबलीस ने इंसान के सेटअप के अंदर ऐसी बना दी कि सब एक दूसरे की मुखालफत करें। और ये जो लफ्ज़ बदगोई है ना, किसी की तौहीन करना, ये इंसान इसलिए नहीं बासकत करता कि किसी ने कुछ बुरा किया है। बासकत लोग ईमानदारों आपकी खुशहाली की वजह से आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे। आपकी जो रिस्पेक्ट है माशरे के अंदर वो उनकी नहीं है। चूँकि वो उनकी नहीं है, इस वजह से बाइबल ये बयान करती है कि वो बदगो होंगे, बुरे बोलने वाले होंगे, बुरा बोलने वाले होंगे। वो अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आपकी खुशहाली को, आपकी इज़्ज़त को, इसलिए याद रखें ईमानदारों, सुनिए मैं आपको एक बात आज सिखाता हूँ। एज अ बिलीवर आप जब खुदा में चल रहे हैं, एक भरपूर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो बेदीन लोग जो बज़ाहिर लबादा ओढ़े हों ईमानदाराना कि मैं भी एक बिलीवर हूँ, मैं चर्च बोर्ड का मेंबर हूँ, मैं प्रेयर वॉरियर हूँ, मैं पास्टर इंचार्ज हूँ, ये मैं क्वायर लीडर हूँ, कोई भी ओहदा किसी के चर्च में भी हो सकता है। मैं ये जर्नल बात कर रहा हूँ जो दुनिया के अंदर सब कुछ चल रहा है। और वो इसलिए आपकी मुखालफत करेगा कि जो रिस्पेक्ट आपने अपनी बनाई है ना, वो नहीं बना सकी, ना ही मुआशरे में वो मुकाम उनको मिल सका जो आपको मिला है। इस वजह से वो लोग आपकी मुखालफत करेंगे। और याद रखें, इस बात को कभी ना भूलिएगा ईमानदारों, आई वॉन्ट टू इनकरेज यू। सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नबी कभी अपने वतन में इज़्ज़त नहीं पाता। आमीन। अगर आप ठीक तरीके से खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ कर रहे हैं, तो वो शायद दोस्त बनकर आपकी मुखालफत करें, आपकी बदगोई करें, आपके अगेंस्ट वो बड़े बेशुमार प्रोपोगंडे वो बनाएं। लेकिन याद रखें मेरे अजीज़ों, जो इज़्ज़त
خدا نے آپ کو دی ہے، جو مقام خدا نے آپ کو دیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہی ہے، اور لوگ ڈیفینیٹلی آپ کی عزت کریں گے۔ سنیے ایمانداروں، سنو میرے بچوں، میری بیٹیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بیٹوں، سنو، خدا انسان کی عزت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو میرے حکموں پر عمل کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ اور جب خدا جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، پوری کائنات کو جو وجود میں لے کے آیا، وہ قادر خدا آل مائٹی گاڈ، وہ جب آپ کی عزت کرے تو جتنے مرضی آپ کی بدگوئی کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میرے عزیزو، جب خدا عزت کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی بدگوئی کریں؟ داؤد کی زندگی پر جب میں غور کرتا ہوں، داؤد سب سے فیمس جو شخصیت بائبل کے اندر ہے وہ داؤد ہے۔ اور جب وہ سیموئیل کو دیکھتا ہے، ساؤل بادشاہ کو دیکھتا ہے، ساؤل بادشاہ کو، سوری سیموئیل کو نہیں، وہ جب سویا ہے، ابیشے اس کے ساتھ ہے، ایک بہادر نوجوان، تو وہ کہتا ہے دس از یور ٹائم ڈیوڈ، اب یہ تیرا وقت ہے، یو کین کل ہم۔ تو وہ اس کی پوشاک کا جب کنارہ لے کے جاتا ہے، اس کی پوشاک کا، تو اس پر بھی وہ برا مناتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میرے عزیزو، ایسے ہی کوئی خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہو جاتا، ایسے ہی کوئی خدا کی حضوری میں برکت نہیں پا جاتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اکثر میں اپنے پاسٹر سے، پاسٹر اعظم اور میں جب کبھی بیٹھے ہوں، کبھی بات کر رہی ہوں، تو میں ایک بات اکثر اپنے پاسٹر سے کہتا ہوں کہ پاسٹر اعظم، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے کہ خدا کسی کو سرفراز کرتا ہے تو کسی کو وہ زوال دیتا ہے، اس کے پیچھے ریزن کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، اور اس کو صرف یاد رکھے آسمان کا خدا جانتا ہے، انسان نہیں جانتے کسی کے دل میں کیا ہے، کسی کا رویہ کیا ہے، کون اپنے چرچ کے ساتھ کتنا کمیٹیڈ ہے، کون دل سے اپنے پاسٹر کی عزت کرتا ہے، کون اپنے آس پڑوس میں، اپنے ورکنگ پوائنٹ پر، اراؤنڈ دا ایریا، کون کس کی کتنی عزت کرتا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، اس کے حالات، اس کی ترقی، اس کی رسپیکٹ، وہ آپ کو بتائے گی کہ دل سے وہ کیسا ہے، جس کو خدا نے اتنی عزت دی ہے، جس کو خدا نے ایک رتبہ دیا ہے، خدا نے جس کو معاشرے کے اندر ایک مقام بخشا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، میری بیٹیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، خدا کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی کی انسلٹ کرے، بدگوئی کوئی کرے۔ سنیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ان دنوں کہ اخیر زمانے کی نشانیاں، اور گنتی کی کتاب اس کا 12واں کا باب کبھی نہ بھولیے۔ جب مریم بدگوئی کرتی ہے اپنے بھائی کی، موسیٰ کی، موزس کی، جب وہ ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیتے ہیں تو اس کی بدگوئی کا رزلٹ آپ کو پتہ ہے میرے بچوں کیا نکلا ہے؟ مریم کوڑ سے بھر گئی۔ اور جب موزس خدا کی حضوری میں گیا تو سنیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کیا کہا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اگر کوئی باپ کسی بیٹی کے منہ پر تھوک دے تو کیا وہ 1 ہفتے تک ناپاک نہ رہے گی؟ سنیے، بدگوئی کرنا، کسی کی مخالفت کرنا، کسی کے خلاف بولنا، خدا کبھی الاؤ نہیں کرتا۔ اور وہاں پر خدا نے کہا کہ تجھے میرے بندہ موسیٰ کی بدگوئی کرتے، اس کے مخالفت کرتے، توہین کرتے خوف کیوں نہ آیا؟ یہ خوف والی بات ہے۔ آج میرے عزیزو، آپ شاید بیماری سے، ملکی حالات سے، آپ غربت سے اور بے شمار چیزوں کا ڈر آپ کی زندگی کے اندر ہو، لیکن ڈر والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ کبھی کسی کی بدگوئی نہ کریں، کسی کی مخالفت نہ کریں، کسی کے خلاف نہ بولیں۔ خدا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہے، وہ پاسٹر ہے، ایماندار ہے، بلیور ہے، آپ کا پڑوسی ہے، جو بھی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی حضوری کے اندر اس نے کب اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، کب معافی مانگ لی، اس کا آپ کو نہیں پتا۔ آپ نے گناہ کرتے دیکھا لیکن اس کی معافی مانگتے اس کو آپ نے نہیں دیکھا۔
سو آپ اپنے اندر جو ایک فریم کسی شخص کا بنائے ہوئے نا کہ ایک فریم ہے، اس کے اندر اس کا فیس ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، یہ آپ کو یاد ہے، لیکن کب اس کی تصویر ہٹ گئی اور اس کے اوپر آ گیا میرا لہو تیرے لیے کافی ہے، پھر وہ فریم آپ کو نظر نہیں آیا، آپ نے ابھی تک وہ فریم نہیں دیکھا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں، خداوند میں مسرور رہیں، کبھی کسی کی بدگوئی نہ کریں، خداوند کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، پاکروں کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، تاکہ آپ مسیح میں بھرپور زندگی بسر کریں۔ سو میرے عزیزو، آپ کی کوئی بھی اپلیکیشن ہو، میں ضرور اپنا نمبر آپ کو شیئر کرتا ہوں، 03004748 آپ ضرور اس پہ میرے سے کانٹیکٹ کریں تاکہ میں اور میری پریئر واریر جماعت ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔